ہیلو، السلام علیکم سامعین۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق اہم ضروری ہے کہ آج تک آپ جانتے ہی ہیں جیسا کہ ہر جگہ کرونا کی مصیبت اور وبا کے نام سے جو بھی پروپیگنڈا ہے یا حقیقت ہے، تو میڈیکل سائنس کے مطابق یہی ہے کہ اکٹھا نہ ہوا جائے، سوشل ڈسٹنس جس کو کہا جا رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ڈاکٹرز کی جو ضروری ہدایت ہیں ان پر عمل کیا جائے، اگرچہ اس میں سچ ہے یا جھوٹ ہے واللہ عالم۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے علماء حضرات نے بھی کہا ہے کہ مساجد میں فاصلہ رکھا جائے نماز کے دوران، لیکن ایک حدیث صحیح بخاری 725 725 نمبر، اس میں لکھا ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھی جائے، لیکن آج کی میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جا کر فاصلہ رکھنے سے نماز پڑھی جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں جو حضور پاک کی حدیث اور جتنی بھی حدیثیں ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہمیں کافی ہیں، اس میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب تک جو بات بھی کہی ہے وہ ہمیشہ سورج کی طرح روشن ہی رہی ہے، اس میں کوئی بھی جھول جھوک نہیں دیکھا۔ لیکن آج کے جو بھی علماء ہیں میڈیکل سائنس کو ان کی ہدایت پہ عمل کرنا وقت حاضر کی ضرورت سمجھا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی زیادہ تر عالم اسلام کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اگرچہ دوسری چیزوں پر بھی لاک ڈاؤن کے نام سے پابندیاں عائد ہیں، لیکن زیادہ تر مساجد کی طرف رغبت کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگرچہ موجودہ صورتحال کے مطابق ہمیں لاک ڈاؤن کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے تو وہ تو ہمارے ڈاکٹرز اور علماء ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے کہ حضور پاک کی جو حدیث ہیں اور قرآن مبارک ہم نے بچپن سے ہی سنا ہے کہ یہ ہمیں قیامت تک کی تعلیم اور تربیت دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو قیامت تک کے لیے تعلیم اور تربیت دینے والی چیز 2020 میں تبدیل ہو جائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم صحیح راہ پر ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا ہمیں حدیث کی تبدیل ہونے کا کوئی افسوس ہے یا اس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا جنہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ مکے میں بارش ہو رہی تھی، یا مکے میں یا مدینے میں جہاں بھی لگا لیجئے، تو حضرت بلال نے اذان دی اور بارش کی وجہ سے جو میں جائے نماز کی جگہ پر یعنی جماعت کی جگہ پر پانی اور کیچڑ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں اور اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ تو سمجھ آتی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ نواسۂ رسول جہاں تیروں اور تلواروں کی سائے میں ہر طرف تیر اور تلوار ہیں، جنگ و جدال ہے، کربلا کا میدان، مگر جب وقت عصر آتا ہے تو آپ نماز نہیں چھوڑتے اور نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے روبرو حاضر ہو جاتے ہیں اور اسی میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد اور سوچ یہ ہے کہ ہمیں موجودہ صورتحال کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے یا میڈیکل سائنس کی روشنی۔ میڈیکل سائنس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہی کسی پر میں تنقید کرنا چاہتا ہوں، میں تو اپنے ایمان کو درستگی کے لیے آپ سب کے سامنے یہ اپنا مسئلہ لے کر آیا ہوں، میری آپ بھی رہنمائی کیجیے گا، کیونکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھنا ضروری، نہ اس سے اموات کا خطرہ بڑھ سکے، جبکہ حدیث مبارکہ کہتی ہے مسجد میں آؤ، جماعت سے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر نماز ادا کرو۔ دوسری طرف قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے موت کا نہ صرف دن مقرر ہے بلکہ وہ وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے، بلکہ وہ خود ہی اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اپنے موت کے مقام پر۔ تو آج کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سوشل ڈسٹنس نہ کیا تو موت کی شرح بڑھ جائے گی۔ تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کیا ہم احتیاط کر کے قرآن اور حدیث کی نفی تو نہیں کر رہے؟ احتیاط لازم ہے، علاج بھی لازم ہے، میرا اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ایمان کی بھی کچھ تقاضے ہیں
क्योंकि जिसने मौत जैसे लिखी है वो तो वैसे ही आनी। अगर किसी ने कोरोना से मरना है कोरोना से ही मरेगा, खा वो लाख डॉक्टरों के साथ रहे। और अगर किसी ने वैसे मरना है, जिंदा रहना है, तो उसे कोरोना हो भी जाए तो वो ठीक हो जाएगा। लिहाजा लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें ये सोचना है कि अब हमें कुरान और हदीस के मुताबिक अपने आप को ढालना है या मेडिकल साइंस। अगर हम मेडिकल साइंस को लेते हुए इस वक्त मस्जिदों में पाबंदियाँ और पहरे और सील करने की बात करते हैं, तो फिर मेडिकल साइंस हो या टेक्निकल साइंस या साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, वो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मौजज़ा है मेराज शरीफ पर जाने। मेडिकल साइंस क्या, साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं मानते, तो क्या आइंदा आने वाले वक्तों में नौज़ुबिल्लाह हमें इस चीज़ की तरफ भी राग़िब किया जाएगा कि मेराज हुआ या नहीं हुआ? उसका तो कोई सबब या असबाब, कोई सवारी यकीनन नहीं मानती। इसमें साइंस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनकी अक्सर तकारीर सुनता हूँ, उनके मसाइल भी सुनता हूँ, बहुत अच्छी बात भी करते हैं और कहीं कहीं उनकी बात से मुझे इख्तलाफ भी होता है। क्योंकि अक्सर बात में वो कहते हैं, जब कोई उनसे कहता है कि आए हमारे साथ मुनाजरा करें, तो वो कहते हैं मैं मुनाजरे की ज़रूरत नहीं, मैंने अपना मुनाजरा आवाम की अदालत में रख दिया है, वो खुद ही फैसला करेंगे सही क्या है गलत क्या। तो मुझे उनकी ये बात अच्छी लगती है कि वो मुनाजरे की तरफ नहीं आते, आवाम की तरफ आते हैं। इसीलिए मुझे भी ज़रूरत महसूस हुई कि मैं भी आवाम ही को मुखातिब करते हुए, ये आवाम को ही सामने रखते हुए आवाम की अदालत में अपनी आवाज़ रखूं। वो कहते हैं जो देखने वाले लोग हैं कि एक गोरा है, वो ही हमारे दीन को सही फैसला कर सकता है कि हम सही हैं या गलत। कि कुरान का तर्जुमा करवाना है तो गोरे से करवाएं, वो बेहतर है। तो मैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पूछता हूँ, क्या गोरा जो है वो आपकी इस बात को जो कुरान के 15वें पारे में, शायद मेरा यकीन है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर गलत है तो उलमा बेहतर मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुआ, तो गोरा तो कभी भी नहीं मानेगा। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप किस गोरे की बात करते हैं कि कुरान से उसका तर्जुमा गोरा करे तो ज़्यादा बेहतर है, वो डंडी नहीं मारे भाई, वो तो आपकी धज्जियाँ उधेड़ देगा। क्योंकि गोरे से तो पहले आप कहेगा भाई कौन सी सवारी थी, कहाँ से फ्यूल भरवाया, कौन सा ड्राइवर था, कौन लेके गया, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमें तो कुरान और हदीस देखना है। साइंस तो कभी कहती है दुनिया गोल है, कभी ओवल है, कभी कुछ है, और अपने ही बातों में तब्दील हो जाए, अपने ही बात करते हैं और खुद ही दूसरा साइंसदान आके उसे गलत भी साबित कर देता। माजी में ऐसे वाक़यात मिले हैं। तो अब सोचने की बात यह है कि कुरान और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तक लेकर आए, और उन्होंने हमें न सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाले वक्त ता क़यामत तक के जो भी हालात और वाक़यात हैं, उन चीज़ों को हमारे सामने रखा। उनमें यकीनन कोई अभी तक तो तब्दीली नहीं देखी माँ सिवाय एक कोरोना के, जिसमें बुरी तरह इस्लामी अक़दार को, कुरान और हदीस को, उनके तर्जुमों को, उनके मानों को तब्दील करके रखे। मैं फिर अर्ज़ करना चाहूँगा कि हदीस नंबर 725 सही बुखारी, उसमें साफ साफ लिखा है ऐसे कंधा मिलाकर नमाज अदा की जाए। लेकिन आज के जो उलमा हैं उन्होंने राह फरार को शरई उज़र का नाम देते हुए मेडिकल साइंस की इस पेशकश को बखंदक पेशानी कबूल फरमाया। न सिर्फ कोरोना से, एक छोटे से जरासीम से डरते हुए कि जिसकी मौत जब लिखी है वो तो जब ही आनी। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि मैं मेडिकल साइंस से और साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी से और इलाज से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन उतना ही जितना मेरे नबी ने फरमाया कि तकलीफ आए के लिए इलाज भी करो, मगर उस पर तवक्कल अल्लाह ही है। अब एक पानी का कतरा भी हमारे रिस्क की सूरत में या एक खाने का दाना भी हमारे ज़मीन अलग से नीचे उतरता है तो अल्लाह से इजाज़त लेके उतरता है कि अल्लाह पाक में इसे शिफा बन के लगूँ या बीमारी बन। तो हमारा तो ईमान है और ईमान के कुछ तकाजे हैं। ठीक है, मैं फिर कहना चाहूँगा कि अगर एहतियात की जाए तो बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी दीनी एतवार में तब्दीलियाँ करें या उन्हें झूठा साबित करने में खुद ही आला कार बन जाए। अगर ये इस्लाम दुश्मन अनासिर का प्रोपेगेंडा है और साजिश है तो मेरी दुआ है अल्लाह से, जिस तरह उसने अबाबिलों से काम लेते हुए ब्राह के लश्कर को नेस्तो नाबूद किया, इसी तरह या अल्लाह इस्लाम दुश्मन ताकतों से हमारे कुरान को, हदीस को, आलम इस्लाम को महफूज फरमा। और अगर ये वाकई बीमारी है तो तमाम सफायाब हो, हमारी मस्जिदों की रौनकें हमेशा की तरह कायम दायम रहें। मैं अभी आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा
کہ یہ جو کرونا ہے یہ صرف مساجد کے اوقات میں ہی زیادہ اثر کرتا، حتیٰ کہ دوسرے عوامل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہجوم ہر جگہ ہے، کسی کو کرونا نہیں چمڑ رہا، اس کو کرونا سے مرنا ہے وہ کوئی ڈاکٹر نہیں بچا۔ احتیاط ضرور کریں، سینیٹائزر کے شکل میں بھی کریں، ماسک کی بھی کریں، اور بھی ویسے کریں، سوشل ڈسٹنس بھی رکھیں، لیکن خدا را مساجد کا جو تقدس ہے اسے پامال نہ ہونے۔ میں اپنے علماء سے بھی، جنہیں کوئی درباری علماء کہتا ہے، کوئی سیاسی علماء کہتا ہے، ان لوگوں سے بھی التماس ہے کہ وقت کی اہم ضرورت کو سمجھا جائے اور ایمان کی روشنی میں، مسلمان ہونا الگ چیز ہے لیکن مومن ہونا وہ بڑی سعادت کی بات۔ مومنین 313 تھے جنگ بدر میں، اور آگے لشکر بے شمار غالباً 4000 کے قریب، یا شاید کم و بیش، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وہ مومن تھے، ایمان والے تھے، سامنے میری موت تھی اور وہ لڑے اور کامیابی ہوئی، کیونکہ وہ مسلمان تو تھے ہی لیکن مومن بھی تھے، ایمان والے۔ لیکن آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دلوں سے ایمان خارج ہو چکا۔ آج چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بھی اٹھ کے بآسانی مسلمانوں پر اپنی بات منوا لیتا، جیسا چاہتا ہے انہیں نچاتا ہے، اور ہم مجبور ہیں۔ میں اختلاف بات تو نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی فتنے کی، میں تو صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو چیز تھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میری بات میں کتنی سچائی ہے، کتنی فکر ہے، کتنی دعا ہے، کتنی مجبوری، یہ آپ سب لوگ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ میری اس آواز کو اگر آپ بہتر سمجھیں، اوروں تک بھی پہنچائیں، بھی سوچیں، اور دوسرے اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ اس بات پر غور کریں کہ کیا قرآن اور حدیث جو ہمیں قیامت تک کے لیے کافی قرار دی جا چکی ہیں کہ یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں ہو سکتی، تو نعوذ باللہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ جماعت کے دوران کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھی جائے، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ 2020 کے مارچ اور اپریل کے دوران ایک کرونا نامی بیماری آئی، اس میں لوگ جب کندھے سے کندھا ملائیں گے تو کسی مرض کا شکار ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، میرے نبی سے تو دور بھاگتی تھی بیماریاں بھی اور ہر چیز۔ ہمارا ایمان ہے، اگر ہم اپنی نبی کے دین پر عمل پیرا رہیں گے، احتیاط ضرور کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ ہر چیز کی خلاف ورزی کریں، لیکن اتنا خوف اپنے اندر مت لائیں۔ جس کو جب موت آنی ہے کوئی ڈاکٹر نہیں بچا سکتا، کوئی حکیم نہیں بچا سکتا، کوئی عزیز و اقارب کام نہیں آئے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا، خواہ وہ کرونا کی وجہ سے آئے یا ایک تندرست انسان، ایک لمحے کو بھی وہ مہلت نہیں دے گا۔ ابھی جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا میاں نواز شریف صاحب اپنا 22 پاس کروا کے آئے اور اچھے بھلے پھر رہے ہیں۔ وہ بھی یورپ کے ڈاکٹر تھے، یورپ کی دوائیاں تھی، یورپ کی ٹیکنالوجی تھی، لیکن جب وہی اپنی بیوی کو لے کر گئے کلثوم بیگم کو، تو وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ شخص وہیں سے صحتیاب ہو کے آیا، دوسرا شخص وہاں لقمہ اجل بن گیا۔ یہ چیزیں ہماری عقل کو بتانے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تو زمین پر نہیں آتا اپنے آپ کو منوانے کے لیے، کہ اس نے خود ہی فرمایا ہے کہ جا بجا میری نشانیاں پھیلی ہیں، شعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ اب ہمارے ایمان کی کمزوری کہیں ہمیں ہمارے دین سے دور نہ کر دے، خاص میڈیکل سائنس کی خوف سے، کرونا کے خوف سے، یا کسی اور فتنہ بازی کی وجہ سے۔ یہ میں چاہتا ہوں اپنے دین کی تعلیمات پر بھی عمل کیجیے، اس پہ غور و خوض کریں۔ اتنی احتیاط ہوتی ہے نہ صرف کرونا کے معاملے میں، بلکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی کا خیال رکھیں، بیماریاں تو ویسے ہی دور ہو، اور اتنے اعصاب پر کرونا کو سوار نہ کریں کہ موت کرونا سے یا کسی بھی بیماری سے یا حادثے سے لکھی ہے، اس کی موت ویسے ہی۔ اپنے آپ کو ایمان کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی ایمان والا بنائیں، اور اپنے عالم اسلام کو دعا کریں اس کے لیے، اللہ اس کی ہمیشہ جیسے آپ نے پہلے حفاظت کی ہمیشہ حفاظت کی۔ میری بات میں کتنی صداقت ہے یہ آپ سب بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے فی الوقت اتنا ہی کہنا تھا۔ اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور اگر یہ صحیح ہے تو خدا رہے اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ اللہ حامد ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔